بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو بھی ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دن میں پیدا کیا، تو پھر تم کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے نہیں مل سکتا؟ تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ کریم رب تمہاری دعائیں نہیں سنے گا؟ کیوں تمہارے دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ وہ رب میرے سجدے رائگاں کر دیں گا؟ کیا تمہارا اپنے رب پر یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ ارے اس کے خزانوں میں تو کوئی کمی ہے ہی نہیں، وہ کائنات کے ہر کاموں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تمہارے نزدیک جو ناممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف ایک لفظ کن کی بات ہے۔ لوگ چاہے کچھ بھی کہے، تم اپنے رب پر کامل یقین رکھو، کیونکہ اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو پھر تمہیں کسی کی مدد کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ اگر اللہ تمہیں اٹھا دے تو کس کی ہمت ہے کہ تمہیں گرا سکے؟ تو بس پھر تم اس کے فیصلوں پر یقین رکھو۔ بے شک جو کوئی اللہ پر یقین رکھتا ہے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جلد ہی وہ رب تمہارے لیے معجزوں کا فیصلہ کرے گا۔ ارے اللہ کے پاس تمہیں دینے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو اس حقیر دنیا کے پاس نہیں۔ تم نے لا حاصل خود ہی سوچ رکھا ہے۔ ابھی اس رب کے جواب کا صبر کے ساتھ انتظار تو کرو۔ ذرا سوچو، اگر اس کا ملنا مقدر میں نہیں ہے تو اللہ نے اسے تمہارے دل میں ڈالا ہی کیوں؟ اگر یہ اس رب کا ارادہ نہ ہوتا تو وہ تمہیں اتنا انتظار کرواتا ہی نہیں۔ دروازے تو ناممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے تو نہیں۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری رضا اللہ کی رضا نہ ہوتی تو پھر اللہ تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ اگر اللہ کو نصیب نہ بدلنے ہوتے تو اللہ ہمیں دعا کا خوبصورت تحفہ دیتا ہی نہیں۔ اگر اللہ کو معجزے نہ کرنے ہوتے تو وہ تمہیں یہاں تک لاتا ہی نہیں۔ جو چیزیں تمہاری نظر میں آزمائش ہے نا، اللہ اسے بھی تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ بنانے پر قادر ہے۔ تم یہ سوچتے ہو کہ اب تک اللہ نے تمہاری دعاؤں کا صلہ نہیں دیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے ان دعاؤں کا صلہ تمہارے چاہتوں کے مطابق عطا کرنا چاہتا ہے، تبھی تو وہ تم سے اتنا صبر کروا رہا ہے، تبھی تو اتنی دیر ہو رہی ہے۔ تمہارے تڑپ کر دعا مانگنے کی اس ادا پر ہی تو اسے پیار آتا ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے رہو، پھر یقیناً ایک دن وہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کر لے گا۔